جناب وہ نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں. جی نیکسٹ کویشچن ہے، کیا ٹی وی یا موبائل پر کسی غیر محرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں ہے، لیکن غیر محرم کو دیکھنا تو ویسے ہی منع ہے. صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ نبی علیہ السلام سے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں فوراً نیچے کر لوں. اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جہاں پہ دو اجنبی مرد و عورت ہوں تیسرا شیطان ہوتا ہے. چلیں اس میں تو وہ تعویل کر لیتے ہیں کہ نہیں پبلک گیدرنگ میں تو نہیں ہے، یہ اجنبی جو بالکل علیحدہ سیپریشن ہے، لیکن جو پبلک گیدرنگ ہے وہاں کے لیے سورہ نور کے آپ احکام پڑھ کے دیکھ لیں. اور سب سے پہلے مردوں کے پردے کا ذکر ہے. اے نبی علیہ السلام مومنین مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور مومنین عورتوں کو حکم دیں وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. عورت نے پردہ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا یہ سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک مرد نے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، کیونکہ جو دیور اور بھابھی کا پردہ ہے وہ گھر میں تو نقاب کی شکل میں تو ہو نہیں سکتا، الا ہے کہ ہر بندہ اتنا امیر ہو کے علیحدہ گھر بنائے. وہاں پہ دیور اور بھابھی کا پردہ جو ہے وہ نگاہوں کا ہی پردہ ہے. ظاہر کتنے حد تک ایک عورت گھر کے اندر نقاب کر کے رہ سکتی ہے؟ اگر گھر بھی نقاب کرنا ہے تو وہ پھر کیا کرے گی؟ اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گی زندگی گزارنی. وہاں نگاہوں کا پردہ ہے. اور بخاری میں دیور کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا دیور تو موت ہے، دیور کے ساتھ بھی وہ علیحدہ نہیں ہوگی. میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ ہے. اس لیے کہ جب آپ ایک خدا کے ہو جاتے ہیں نا پھر آپ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، نہ کسی قبر والے، نہ کسی زندہ بزرگ سے ڈرتے ہیں، نہ اکابرین سے ڈرتے ہیں، نہ مقابرین سے ڈرتے ہیں، نہ اکابر پرستوں سے ڈرتے ہیں، نہ مقابر پرستوں سے، نہ مقبروں سے ڈرتے ہیں، نہ آپ دیکھتے ہیں اکثر یہ آج کل ٹرم آ رہی ہے ہمارے اکابرین، اور اس طرح وہ نام لے رہے ہوتے ہیں جیسے وہ انہوں نے وضو کرنا ہے اس سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اکابرین کے نام کس طرح لیتا ہے. وہ کیوں نہ لے یار، اس کو تو پتہ ہے آپ کے اکابرین نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، تو میرے نزدیک وہ کافر کہاں سے رہ گئے. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر آپ کو ڈر نہیں کسی کا رہتا. اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے، کہ عورت اور مرد کا اللہ تعالیٰ نے جو سیکس والا ایشو ہے یہ اتنا سینسٹیو رکھا ہوا ہے کہ واقعی آئیڈیلی اسلام جو ڈسپلن کی بات کرتا ہے یہ ہوگا تو آپ بچیں گے، ادروائز یہ آگ اور پانی والا معاملہ ہے. حقیقت بات ہے، مرد و عورت کا اختلاط. اس لیے اسلام میں اتنی باقی یہ ہے کہ وضو شوضو نہیں ٹوٹتا. وضو توڑنے والی وہی چیزیں ہیں کہ ہوا کا خارج ہونا یا مزی کا نکل جانا، یہ چیزیں، یہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنا، وہ تو اختلافی مسئلہ ہے. یعنی مینلی وہی چیزیں ہیں جن سے یعنی پیشاب پخانا یا مزی کا نکلنا، یہ وہ چیزیں جو وضو توڑتی ہیں. ایک اور صحیح مسلم میں ملتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے اوپر وضو ہے، وہ بھی خیر اختلافی مسئلہ ہے. جو پیٹ ہیں وہ یہی چیزیں ہیں. تو باقی غیر محرم کو دیکھنے سے، ٹی وی دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن فی نفسی ہی یہ اعمال غلط ہوں گے. اس طرح سگریٹ پینا خود غلط ہے، لیکن سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو توڑنے والی وہی چیزیں ہوں گی جو کہ شریعت نے بیان کی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.